اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اپنے نیک بندوں کے تذکرے فرمائے ہیں، ان کی صفات کو، ان کی خوبیوں کو، ان کی سیرتوں میں پائے جانے والے حسن کو اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو جو انعامات ملتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ان پر خصوصی عنایات ہوتی ہیں، اس کو بھی مالک کریم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے۔ مالک پھر انہیں کیا ملے گا؟ فرمایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عطا یہ فرمائے گا کہ ان کی زندگی سے ہر خوف، ہر غم، ہر حزن مالک کریم دور فرما دے گا۔ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے۔ بہت سارے لوگ دین کا دعویٰ کرتے ہیں، اچھا مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں، بہت سارے لوگ خود سے بتاتے ہیں کہ میں بڑا بااصول ہوں، فلاں فلاں جگہ پہ میں بعض معاملات کے اندر بڑا سخت ہوں، لیکن ڈٹتے نہیں، کھڑے نہیں رہتے، استقامت اختیار نہیں کرتے۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں استقامت جو ہوتی ہے یہ کرامت سے بہتر ہوتی ہے۔ آپ کے اندر ڈٹ جانے کا مزاج ہو، آپ کی طبیعت کے اندر کسی جگہ کھڑے ہونے کا جذبہ ہو، آپ استقامت کے ساتھ کوئی کام کرنے کے عادی ہوں، یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کچی پکی سوچیں، 2-4 دن کسی کام کو کرنا ہے، پھر 2-4 دن کے بعد کوئی اور کریں گے۔ تو اپنی زندگی کے اندر استقامت پیدا کریں۔ استقامت سب سے بڑا فائدہ یہ کرتی ہے کہ خوف اور غم کو دور کر دیتی ہے۔ تو جو بندہ ٹینشن فری ہو جائے، جس کے غم سارے دور ہو جائے، خوف سارا نکل جائے، تو میرا خیال ہے یہ زندگی میں بہت بڑی نعمت ہے کہ خوف اور غم سے بندہ آزاد ہو جائے۔ تو قرآن مجید نے اس کا نسخہ یہ بیان کیا ہے کہ پہلے کہو ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ۔ بہت سارے لوگ تھے جو ڈٹے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام صحابہ ڈٹ گئے دین پر، پوری طرح انہوں نے اپنے اپنے مقام پر سٹینڈ لیا، پوری طرح اپنے قبیلوں، اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے گلی محلے والوں کی، برادری والوں کی سخت ترین مخالفت برداشت کی، سوشل بائیکاٹ ہوئے، اعصاب شکن باتیں انہیں سننے کو ملیں، لیکن وہ ڈٹ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے انہیں ہر خوف اور ہر غم سے آزاد فرما دیا۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں، ان کی بہت ساری تعداد ہے، لیکن کچھ لوگ اس جماعت میں امامت کے درجے پر فائز ہیں۔ ان میں ایک بڑا نام امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسند احمد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت میں دین کے معاملے میں جو بندہ سب سے زیادہ سخت ہے وہ عمر ابن خطاب ہے۔ دین کے معاملے میں عمر کے مزاج کے اندر سختی ہے، یہ شدت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف مائل بھی کرتے ہیں، رغبت بھی دیتے ہیں، جذبے کے ساتھ، انشراح صدر کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ دین کے معاملے میں۔ ذات کے ہمارے اندر بھی سختی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر اپنی ذات کے معاملے میں ہوتی ہے۔ کوئی جو مرضی کرتا رہے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن اگر ہمیں برا کہے گا پھر ایسا پوچھ نہیں لینا، پھر پورا مقابلہ نہیں کرنا، پھر گزر کے جائے کہاں، پھر تو دیکھ لینا کہاں تک بات جاتی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے پوری طرح طے کر لیا تھا کہ میرا دین ہی میرے لیے سارا کچھ ہے۔ دین کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ جب کچھ لوگ کچھ چیزیں طے کر لیتے ہیں پھر ان پر ڈٹ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کی زندگی کچھ مشکلات سے ضرور گزرتی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی رستہ تو ہوتا ہے نا۔
کوئی ان کے پاس راہ تو ہوتی ہے نا گزرنے کی، کوئی آگے بڑھنے کا راستہ تو ان لوگوں کو میسر آتا ہے نا۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں گے اور اس بات پر ہمیشہ کاربند رہیں گے کہ دینی معاملات کے اندر، حدود اللہ کے مسئلے میں، نفاذ شریعت کے مسئلے میں، رب رسول کے قانون کے مسئلے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے اندر بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذبہ رکھا ہوا تھا۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا دنیا داری کی طرف توجہ نہیں کی۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ جب وہ مال کی طرف مائل ہونے لگ جاتا ہے نا، جب وہ دنیاوی آسائشوں میں زیادہ الجھ جاتا ہے، جب اس کی توجہ زیادہ تر دنیا میں نت نئے آنے والی سہولت کی طرف بڑھتی ہے، نت نئے آنے والے فیشن کی طرف بڑھتی ہے، نت نئی آنے والی چیزیں اسے اپنی طرف مائل کرتی، تو وہ روحانی طور پر کمزور ہوتا جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے، اپنے قبیلے کے سمجھدار آدمی تھے، معاملہ فہم تھے، تدبر والے تھے، پھر اللہ نے موقع دیا اور انہیں اس منصب پر بٹھایا جو بہت بڑا منصب تھا، وہ مسلمانوں کے امیر بن گئے، نبی پاک علیہ السلام کے جانشین بن کر وہ بیٹھے، اور ان کے دور میں اللہ نے وسعت بھی عطا کی، بڑی بڑی فتوحات ہوئیں، بہت زیادہ مال غنیمت آیا، گنجائش آئی، اور دور کے تقاضوں تھے بھی حضرت عمر پوری طرح آگاہ تھے۔ انہوں نے چھوٹے بچوں کے وظیفے مقرر کیے، پولیس کا محکمہ مقرر کیا، فوجیوں کی تنخواہیں لگائیں، اساتذہ کے معاملات دیکھے، علمی مذاکرے کیے، 4000 سے زیادہ مساجد کی تعمیر کی، اتنے سارے کام حضرت فاروق اعظم نے کیے۔ معاشرے کی جتنی بھی ضروریات تھیں ان سب سے حضرت عمر آگاہ تھے، لیکن ان کی کیفیت یہ تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب بھی ہم نے انہیں خطبہ دیتے دیکھا ان کے کرتے پر 3 پیبند لگے ہوتے تھے، یعنی انہیں پتہ سارا تھا، شعور سارا تھا، کپڑے خریدنے کا سلیقہ، کپڑے خریدنے کی طاقت، پہننے کا ڈھب، دور کے تقاضوں سے پوری آگاہی تھی، لیکن انہوں نے وہ سادگی کو، اور وہ جو سادگی میں خوبصورتی ہوتی ہے اس کے حسن کو کسی مقام پر ضائع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت عطا کی، اور یہ سادگی ان کی اتنی زیادہ معروف تھی، اتنی زیادہ معروف تھی، جو بندہ دنیا دار نہیں نہ ہوتا پھر وہ بزدل بھی نہیں ہوتا۔ اسے مال سے، شہرت سے، لوگوں کی گڈ بک میں آنے کا بہت زیادہ شوق نہیں نہ ہوتا، اس بندے میں فکری کمزوری اور فکری انتشار بھی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر فاروق نے کوئی زیادہ تقدیم نہیں کی ہم سے اسلام لانے میں، بہت سارے لوگ مقدم تھے، بہت سارے لوگ ان سے پہلے اسلام لائے، لیکن آپ فرماتے ہیں وہ آگے لوگوں سے کیوں نکل گئے، بہت سارے لوگوں سے زیادہ درجہ کیوں پا گئے؟ اس لیے پا گئے کہ انہوں نے دنیا داری کی طرف توجہ نہیں فرمائی، زیادہ مال کی طرف، دولت کی طرف۔ ہم دیکھتے ہیں کسی نہ کسی مقام پر آ کر لوگوں کی توجہ دولت اپنی طرف کر لیتی ہے، شہرت اپنی طرف کر لیتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اگر مقاصد کے لیے نکلا ہوا ہوتا ہے نا، اگر انسان کوئی بڑے کام کرنے کے لیے نکلا ہوتا ہے تو پھر اس کو نا تھوڑی سی دولت میں وہ چونکہ بند ہو جاتا ہے تو مقاصد حسنہ اس کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق کا پھر ایک اور بات میں نے دیکھی ہے، پروٹوکول لینا، شان بتانا، اور اپنے لیے مفت کا اعزاز مانگنا، یہ بہت سارے لوگوں کا وتیرہ بن گیا ہے۔ کسی نہ کسی سفارش کے روپ میں، کسی نہ کسی نام کے روپ میں، کسی نہ کسی تعارف کے رنگ میں کہتے ہیں مجھے ذرا تھوڑا سا نا لوگوں سے ہٹ کے پروٹوکول چاہیے، میں کوئی خاص پرسنالٹی ہوں۔ یہ اتنا بڑا نقص ہے معاشرے کا، اتنا بڑا نقص ہے کہ 2 4 5 لوگ بہت سارے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک آدمی روڈ پہ چڑھا ہوا ہے، وہ کیا ہے، وہ VIP ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کتنے لوگوں کا سفر مشکل ہو گیا، کتنی ایمبولینس تھی جن کا گزرنا مشکل ہو گیا، کتنے لوگ تھے جو تکلیف اور اذیت میں آ گئے، لیکن اس کا پروٹوکول جاری ہے۔ اور پھر اعزازات، پھر بڑی بڑی باتیں۔ صحابہ فرماتے ہیں فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، لیکن جب وہ حج پہ گئے نا، کوئی اضافی پروٹوکول نہیں، کوئی الگ سے ان کے لیے خیمہ نہیں لگتا تھا، خود حضرت فاروق اعظم اپنی چادر اتارتے
اور درخت پر دیکھتے جہاں چند ٹہنیاں ملی ہوتی ان پر چادر ڈال کے سایہ کرتے اور ان کے نیچے آرام کر لیتے۔ جب آپ کا پروٹوکول ہوتا ہے نا، جب آپ کا اعزاز ہوتا ہے، جب آپ کی کوئی شان ہوتی ہے، تو جن سے آپ پروٹوکول مانگ رہے ہوتے ہیں نا، انہیں آپ نے تکلیف میں ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ خوبصورتی انسان کی یہ ہے کہ وہ کسی پر بوجھ نہ بنے، تکلیف نہ کسی بندے کو اس کی وجہ سے ہو۔ بعض لوگ آ جاتے ہیں نا کہیں تو مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، وہ گھر والوں سے طرح طرح کے مطالبات کرتے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم کی طبیعت میں کوئی پروٹوکول نہیں، کسی قسم کی کوئی تکلیف کسی کو دینا یہ حضرت عمر گوارا نہیں کرتے۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ مزاج کے اندر جو بہت زیادہ عاجزی تھی نا، جو انکساری تھی، بچے کھیل رہے تھے، اب بچے چھوٹے چھوٹے کھیل رہے ہیں اور ایک آدمی جو امیر المومنین ہیں، جو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، وہ آ گئے حضرت عمر، تو بچے ان کو دیکھ کے دوڑ پڑے، کھجوریں بچے کھا رہے تھے، تو حضرت عمر قریب گئے تو ایک بچہ کھڑا رہا، آپ فرمانے لگے بھائی تم کھجوریں توڑ رہے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور، ہم کھجوریں نہیں توڑ رہے تھے، بلکہ جو گری ہوئی تھی وہ ہم نے اٹھا کے کھائی ہیں۔ تو حضرت عمر نے تھپکی دی۔ اب وہ بچہ چھوٹا سا کیا کہتا ہے حضرت عمر سے؟ آپ شخصیت کا قد کاٹ دیکھیں، وقار دیکھیں، مقام دیکھیں، لیکن وہ چھوٹا بچہ عرض کرتا ہے امیر المومنین یہ میں نے نا کھجوریں بڑی مشکل سے زمین سے جمع کی ہیں، وہ جو کونے پہ سامنے بچے کھڑے ہیں بڑے شرارتی اور تیز ہیں، اور وہ اس طاق میں کھڑے ہیں کہ میں ان کے قریب سے گزروں گا تو وہ میری کھجوریں چھین لیں گے، حضور اب میں کیا کروں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے کرنا کیا ہے، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، تجھے گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ یعنی اتنا ٹائم ہے اتنے بڑے آدمی کے پاس کہ ایک بچے کو کہے چل تجھے گھر چھوڑ کے آؤں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کئی گلیاں گزر کر کئی محلے گزر کر اس کا گھر آ گیا، کہنے لگے پتر اب تو گھر پہنچ گیا، مجھے اجازت ہے میں جاؤں؟ کسی جگہ مزاج میں، کسی کونے میں، کسی جگہ یہ بات نہیں پیدا ہونے دی کہ میں کوئی چیز ہوں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں 6 تو کارڈ رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے اندر یہ حسن تھا، یہ خوبصورتی تھی۔ یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ انسان بڑا ہو پر اپنے آپ کو بڑا سمجھے نا، اس کا بڑا اونچا قد ہو لیکن وہ زمین پہ بیٹھنا پسند کرے، علمی فکری صلاحیتیں بہت زیادہ ہوں لیکن اس شخص کا مزاج یہ ہو کہ کسی جگہ اس بندے سے مل کر انسان اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے۔ حضرت فاروق اعظم کے مزاج کی یہ سادگی، پھر اس کے بعد ان پر نا باتیں پوری طرح طاری تھیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، آج لوگوں نے دین کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ دیندار نہیں ہیں، انہوں نے دین کا لباس پہنا ہوا ہے لیکن دیندار نہیں ہے، انہوں نے دین کا تعارف اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے، سابقہ اور لاحقہ لگایا ہوا ہے، میں فلاں صاحب ہوتا ہوں، لیکن ان کی گفتگو، ان سے اٹھنا بیٹھنا، ملاقات کرنا وہ ثابت نہیں کرتا کہ یہ بندے دیندار ہیں، انداز نہیں بتاتے۔ دیندار کے لہجوں سے بھی دین چھلکتا ہے، اس کے اخلاق سے، گفتگو سے دین کی خوشبو آتی، لیکن انسان کہے کہ چونکہ میری پگڑی بڑی ہے لیکن ہے صرف پگڑی تو مجھے دیندار مانو، میری وضاقتہ صرف دینداروں جیسی ہے، تو یہ نہیں ہوتا۔ میں رات ایک جگہ پہ کہہ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو اخلاقی کمال ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اخلاقی قدروں کو عروج دیا ہے، وہ قدریں ہمارے اندر پیدا ہوں گی تو پھر پتہ چلے گا ہم کتنے دیندار ہیں۔ ہمارا صبر، ہمارا حوصلہ، ہمارا درگزر، ہمارا معاف کرنا، ہمارا خیر خواہی کرنا، ہمارا دوسروں سے محبت کرنا، ہمارا عزت نفس والا ہونا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، یہ بتائے گا ہم کتنے دیندار ہیں۔ ہمارے کردار کی عظمت بتائے گی ہم کتنے دیندار ہیں۔ لیکن اگر ہمارے مزاجوں میں یہ چیزیں موجود نہیں تو پھر ہم جبراً تو کسی کو منوا لیں گے لیکن وہ جو اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر کا یہ کمال ہے کہ ان پر پوری طرح دین نافذ تھا، طبیعت اور مزاج پر نافذ تھا۔ تو انسان اپنے بچوں کو ہمیشہ وہ چیز دیتا ہے جو اسے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ ایک دن حضرت عمر نے چاہا کہ میں نہ کچھ خاص نصیحتیں کروں لوگوں کو، کچھ خاص پیغام دین کا دوں، تو آپ نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا تو کافی سارے لوگ جمع ہو گئے، شہری بھی دیہاتی بھی۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب و سنت کے پیغام کو بڑا چن کے، بڑا تلاش کر کے اور بڑی ذوق سے، بڑی وارفتگی کے ساتھ، بڑے خاص لہجے میں ان لوگوں تک پہنچایا۔ جناب عمر نے بڑے درد سے باتیں کی اور لوگوں نے سنی، گفتگو ختم ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، اپنے بچوں سے، اہل خانہ سے فرمانے لگے، جو گفتگو میں نے مسجد میں کی ہے تم نے بھی سنی ہے کہ نہیں؟ نے کہا جناب ہم نے بھی سنی ہے۔ آپ فرمانے لگے میں نے آخر میں ایک بات بھی کی تھی۔ کہا جی ہاں آپ نے آخر میں کہا تھا جس نے میری بات پر عمل نہ کیا میں سزا بھی دوں گا، کوڑا بھی اٹھے گا، حد بھی جاری ہوگی، اگر جو حدود اللہ میں نے بیان کی ہیں اگر کسی بندے نے ان کو کراس کیا تو سزا بھی۔ کہا جناب بالکل ہم نے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جو نہ مانے گا اسے سزا بھی ہوگی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اب تم ایک بات اضافی سن لو، وہ جن کو میں نے تقریر سنائی ہے نا اگر وہ نہیں مانیں گے تو سزا سنگل ہوگی، اور اگر عمر کے گھر والے نہیں مانیں گے تو پھر سزا ڈبل ہوگی۔ تمہارے لیے سزا ڈبل ہے، تمہاری ذمہ داریاں ڈبل ہیں۔ اگر کسی کا دینی تعارف ہے، اگر کوئی بڑے خاندان سے ہے، اگر کوئی اپنا تعارف کسی اونچے قبیلے سے رکھتا ہے، اگر کسی کی نسبت کسی بڑی شخصیت کے ساتھ، تو اس کی تو سزا ڈبل بتا رہے ہیں جناب عمر۔ وہ فرماتے ہیں بھی سزا ڈبل ہے، اگر تیرا عہدہ اونچا، میں پیر صاحب کا بڑا قریبی ہوں، تو تیرے اخلاق بتانے چاہیے تو کتنا قریبی ہے، تیرے اوپر اس کا اثر ہو پتہ چل جائے گا تو کتنا قریبی ہے۔ نیرا نیڑے بیٹھنے سے تو کوئی قریبی نہیں ہوتا، نیرا 20 تصویریں ساتھ آنے سے تو کوئی قریبی نہیں ہوتا۔ تعلیم کا، تربیت کا، اخلاق کا، کردار کا حضرت عمر نے فرمایا ڈبل سزا دوں گا۔ آج ہماری ساری نصیحتیں غیروں کے لیے، ہمارے سارے پیغامات اوروں کے لیے، اور جب ہمارے اپنے گھر کی باری آتی ہے، جب اپنے گھر میں نفاذ دین کی باری آتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کمزور نظر آتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کچے نظر آتے ہیں۔ تو حضرت عمر چونکہ حدود اللہ کے معاملے میں سخت تھے۔ پھر ایک اور بات بھی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر تمام لوگوں سے دین کے معاملے میں زیادہ سخت ہے، لیکن وہ سختی جو تھی نا وہ غیر شعوری سختی نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ کبھی حدود کراس ہو جائیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ دین کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے مزاجوں میں اتنی شدت آ جاتی ہے، اتنی شدت آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں میرے سے نہیں بات برداشت ہوتی۔ بھائی آپ جرم کے مطابق ہی سزا دیں گے نا، جرم سے زیادہ تو نہیں نا دیں گے۔ آپ کسی شخص کے لیے کسی سزا کا اعلان کریں گے تو اس کی غلطی کے مطابق ہی کریں گے نا، غلطی سے 4 قدم آگے ہو کے تو آپ سزا کا اعلان نہیں کریں گے۔ بعض لوگ 2 قدم آگے بڑھ کے لوگوں کو سزا دینا چاہتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس معاملے میں اتنے شدت پسند ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی زیادتی کر جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے ایک نوجوان کو آتے دیکھا، وہ آپ کی طرف آ رہا تھا تو آپ فرمانے لگے یہ شخص بیچارہ تکلیف میں ہے اور کسی خاص پریشانی کے لیے ہماری طرف آ رہا ہے۔ وہ شخص آیا اور سیدھا حضرت عمر کے پاس آیا تو زور زور سے رونے لگ گیا۔ میں خاص بات کرنے لگا ہوں، یہ میرا کلام ذرا بڑوں سے ہے، بڑوں سے۔ ابا جی کو چاہیے بچہ جتنی غلطی کرے نا اتنا ہی ڈانٹیں، وہ پھر 6 ہفتے نہ ڈانٹنا شروع کر دیں۔ استاد صاحب کو چاہیے کہ جتنی بچے کی کمزوری ہے نا، مجھے پتہ ہے سب سے زیادہ کس بات سے تکلیف ہوتی ہے، آپ کے بچے نے غلطی کی ہے، آپ اپنے بچے کو ڈانٹ لیں، سمجھا لیں، آپ کسی اور کے سامنے اس کی تذلیل کبھی نہ کریں، یہ زیادتی والی بات ہے۔ آپ اسے رسوا نہ کریں، بتائیں کسی ایسے شخص کو جس سے آپ کو امید ہے کہ آپ کو مشورہ دے گا یا اسے سمجھائے گا، لیکن گلی گلی کھڑے ہو کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے اس کی توہین نہ کریں، یہ انداز درست نہیں ہے۔ اس سے بچوں کی انسلٹ ہوتی ہے، وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، ہر جگہ رونا رونا میرے بچے اچھے نہیں، میں بڑا پریشان ہوں۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ، یہ بچہ تو آپ کی کمائی ہے، اساس ہے، حسن ہے، نسل ہے، اصل ہے، اور اس قدر زیادہ تکلیف دینا، جگہ جگہ شکایتیں، جگہ جگہ باتیں۔ ہمارے بچے ہمارے ہیں نا تو ان کی عزت کس کی ہے؟ کیوں ہم گلی گلی اپنے بچوں کی رسوائی کرتے ہیں؟ کیوں کمزوریاں؟ اور جن کو ہم خیر خواہ سمجھ کے بتا رہے ہوتے ہیں نا وہ آگے جا کے مزے لے لے کے بتاتے ہیں، تو نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا، ہمارے قبیلے کا، ہمارے گھر کا۔ یہ دیکھیے ذرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے لحاظ سے سخت ہیں
ایک نوجوان آیا, اس نے آ کے رونا. یہ پہلو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے میرے سیدنا فاروق اعظم کا, ہمارے امام, ہمارے قائد, ہمارے لیڈر, رہنما, مقتدا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ. یہ انداز ضرور یاد رکھیے گا. حضرت عمر فاروق کا یہ طبقات ابن سعد میں موجود ہے. نوجوان آیا اور آ کے رو ہی پڑا. حضرت عمر نے اس کو روتے دیکھا تو فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور فلاں علاقے کے فلاں گورنر صاحب کا مسئلہ ہے, حضور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, میں شراب پی بیٹھا تھا, انہوں نے مجھے درے بھی مارے ہیں, پھر انہوں نے لوگوں سے کہا اس کے ساتھ میل ملاپ چھوڑ دو, کوئی اس سے بات نہ کرے. حضور مجھ سے غلطی ہو گئی, میں مانتا ہوں, پر اتنی اذیت, اتنی تکلیف, جب مجھے سزا مل گئی, کوڑے لگ گئے, تو پھر یہ الگ سے جو سزائیں مجھے دی گئیں, یہ میں حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں. میں نے جب یہ پڑھا تھا تو میں رو پڑا تھا. حضرت فاروق اعظم نے اس نوجوان کی بات سنی, سنو میں کیا کہہ رہا ہوں, اس گناہگار کی بات سنی, اس گناہگار کی بات سنی تو حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا بلاؤ نا ان گورنر صاحب کو, وہ بھی بڑے سمجھدار باوقار بڑے آدمی تھے. بلایا اور بلا کے فرمایا آپ کا اس جرم پر غصہ بالکل ٹھیک, لیکن آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ اسے اتنی تکلیف دیں؟ آپ نے کوڑے مار لیے جو سزا بنتی تھی, اور پھر آپ نے کیوں کر کے لوگوں سے کہا اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں؟ فرمایا اب میں آپ کو حکمن کہتا ہوں, اگر آج کے بعد آپ نے کوئی ایسا کام کیا تو میں آپ کو سزا دوں گا. فرمانے لگے آپ نے کہا تھا نا لوگ ان سے ملے جلے نہ. فرمایا اب آپ ہی لوگوں سے کہیں ان سے ملاقات شروع کریں. جب انہوں نے توبہ کر لی, اپنا گناہ مان لیا, جب اقرار کر لیا, معافی مانگ لی, اب سزا کا کیا معنی ہوا, اب تکلیف کا کیا معنی ہوا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر یہ سچی توبہ کر لے تو پھر تو ان کی گواہی بھی قبول کی جائے گی, ان کی گواہی تک ہم قبول کریں گے. وہ کسی نے کہا تھا الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون, لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون. لوگ معافی نہیں دیتے, لوگ درگزر ہی نہیں کرتے. انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن اگر کسی نے توبہ کر لی, اور صحیح حدیث میں موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کبھی کسی بندے سے کوئی گناہ ہو گیا پھر اس نے توبہ کر لی, اگر کسی نے اس بندے کو دوبارہ وہ گناہ یاد کرایا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد کرانے والے کو سزا دے گا, مرنے سے پہلے پہلے اسے بھی اس گناہ میں مبتلا کر دے گا. تو حضرت عمر نے فرمایا تم نے 2 قدم بڑھ کے اذیت دی. وہ اعتدال میں رہنے کے قائل تھے, وہ نفاذ دین کے معاملے کے اندر حدود و قیود کے قائل تھے. ہم شدت پسندی کرتے ہیں, 2 قدم آگے. اور پھر حضرت عمر کی خواہش کیا تھی, میں بات سمیٹنے لگا ہوں. ایک بڑی خاص بات جو بڑی طبیعت کو بھاتی ہے اس پر آپ نے ضرور غور کرنا ہے. سیدنا فاروق اعظم نے ایک دن صحابہ کے بیچ بیٹھے تھے. ہمارے ہاں لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں پیسہ آ جائے, کاروبار چل جائیں, فیکٹریاں لگ جائیں, اور معیشت اور معاشرت کے مسائل حل ہو جائیں, کاروبار وسیع ہو جائے, کھیت کھلیان کھل جائیں تو شاید انقلاب آ جائے گا. انقلاب ہمیشہ اچھے لوگوں سے آیا کرتا ہے. فیکٹریوں کے بہتر ہونے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ قوم دیانتدار ہو جائے. کاروبار تو چل ہی جائے گا, لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ لوگ جد و جہد والے ہو جائیں, اخلاق والے, عبادت والے ہو جائیں. حضرت عمر بیٹھے تھے صحابہ کے درمیان, فرمایا بھئی اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرو. تو ایک صحابی کہنے لگے میرا دل کرتا ہے میرے پاس بہت زیادہ سونا چاندی ہو, سارا اللہ کے رستے میں خیرات کر دوں. تو حضرت عمر کہنے لگے آپ کی خواہش بڑی شاندار ہے, آپ بھی کوئی خواہش کیجیے. تو دوسرے صحابی عرض کرنے لگے, انہوں نے سونا چاندی کہا, میرا دل کرتا ہے ہیرے جواہرات ہوں اور زمین ہیرے جواہرات سے بھر جائے, اور میں ایک تنکا بھی بچا کے نہ رکھوں, سارا اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دوں. سب اپنی اپنی خواہشات بتاتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم سب کی خواہشات بجا ہیں, لیکن اگر مجھ سے پوچھو نا تو میرا دل کرتا ہے زمین بھر جائے حضرت معاذ ابن جبل جیسے لوگوں سے. میرا دل کرتا ہے زمین بھر جائے حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگوں سے. میرا دل کرتا ہے زمین بھر جائے حضرت سالم مولا جیسے لوگوں سے. میرا دل کرتا ہے ان جیسے لوگوں سے زمین بھر جائے اور میں ان سب کو اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں لگا دوں. رجال کار پیدا ہوں, اچھے لوگ پیدا ہوں, مردان خدا پیدا ہوں, وہ لوگ پیدا ہوں جن کے کردار کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھے.
حضرت عمر فرمانے لگے میرا جی چاہتا ہے ان لوگوں سے زمین بھرے اور ان لوگوں کو ہم اللہ کی فرما برداری میں لگائیں۔ تو حضرت عمر نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ چاندی اور سونا بڑا آ جائے، دودھ اور شہد کی نہریں بھی بہہ جائیں، لیکن اگر دیانتدار قیادتیں موجود نہ ہوں، اگر قوم امانت داری سے، تقوی سے، محنت سے، جد و جہد سے آری ہو تو انقلاب کیسے آئے؟ ہمیں سبق دیا کہ رجال کار تیار کرو، تعلیم و تربیت کے ساتھ ایسے لوگوں کو تیار کیا جائے جن کا اخلاق دین کے مطابق ہو، کردار دین کے مطابق ہو، سوچوں پہ اللہ کے خوف کا پیرا ہو، ان کی زندگی نکھری ہوئی ہو، سجی ہوئی ہو، سنوری ہوئی ہو۔ ایسے لوگ جب امت تیار کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، مزاج بن جائے گا، پھر دیکھیں گے کہ انقلاب کس عظمت کے ساتھ، کس بلندی کے ساتھ آتا ہے۔ ان اعلیٰ کردار والے لوگوں کو تیار، اور وہ اعلیٰ کردار والے لوگ تیار کیے جا سکتے ہیں، اپنے ادارے میں تیار کیے جائیں، اپنی خانقاہ میں تیار کیے جائیں، مسجد میں تیار کیے جائیں، کچھ نہ ہو سکے تو اپنے گھر میں اپنے بچے تیار کیے جائیں، ان کو کردار کی بلندیاں اور عظمتیں سکھائی جائیں۔ یہ بات، یہ ابلاغ اگر آگے ہونے لگ جائے تو پھر شعوری بلندی اور شعوری پختگی آئے گی۔ یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ کوشش فرمائیے گا اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں حضرت عمر کی یاد منانے کی کوشش کی جائے، ان کا تذکرہ کیا جائے۔ ان کی باتیں چاند سے زیادہ ٹھنڈی، سورج سے زیادہ روشن ہیں، ان کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہیں، ان کا تذکرہ ہمیشہ خوشبودار ہے، ان کی گفتگو ہمیشہ دینی جذبہ پیدا کرتی ہے، ان کی باتیں انسان کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے قریب لاتی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکار جمیلہ سے، ان کی گفتگو سے، ان کی باتوں سے اپنے دل کو بھی ٹھنڈا کیا جائے اور اپنے ماحول کو بھی خوبصورت بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے فیض سے فیض یاب فرمائے۔